الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فعقد فيها خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواہ احمد والترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے کر، یہ باتیں سیکھ کر، فیعمل بہن، اس پہ عمل کرے، او یعلمہن من یعمل بہن، یا اس شخص تک اسے پہنچائے جو اس پہ عمل کرتا ہو. یہ عمل کے لیے ہے، پہنچانا بھی عمل کے لیے. قال ابو ہریرہ فوراً کہنے لگے: قلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہوں جو سیکھوں گا بھی، عمل بھی کروں گا اور لوگوں کو پہنچاؤں گا بھی. فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فعقد فیہا خمسا، تو میرے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں گنا کر اور ان کو مڑا کر مجھے سمجھایا، اس طرح بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھو، یہ دوسری بات یاد رکھو، یہ تیسری بات، یہ چوتھی بات. اس طرح کرنے سے آدمی کو ترتیب بھی یاد آ جاتی ہے اور بات یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا بھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے بھی تھے اور سمجھانے کے بعد یاد کرنے کے طریقوں پر بھی اشاروں سے سمجھاتے تھے. اور مجھے وہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے، میں بھولا ہوا نہیں ہوں. یعنی وہ ایک انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھانے کے لیے اختیار کیا تھا، وہ انداز کا ابھی مجھے پتہ ہے. وقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے بہتر بندہ بن جاؤ گے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ نے تمہارے لیے تقسیم میں جو کچھ رکھا ہے، تقسیم میں تمہیں جو کچھ حصہ ملا ہے، نعمتوں کی تقسیم، حقوق کی تقسیم، فرائض کی تقسیم، خوشیوں کی تقسیم، ان میں تمہارے لیے جو کچھ رکھا گیا ہے اس پہ راضی ہو جا. تکن اغنى الناس، تم سارے انسانوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کر، تو کامل اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کر دو. تم معیاری مسلمان بن جاؤ، مثالی مسلمان بن جاؤ.
کامل مسلمان بن جاؤ. ولا تکثر الضحک، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. زیادہ ہنسو مت. فإن كثرة الضحك تميت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور دل مردہ پھر کسی چیز کا کسی کام کا نہیں رہتا. اس حدیث کے اندر 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں. موقع بموقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 باتوں کی تاکید فرمائی، کبھی 3 باتوں کی تاکید فرمائی، کبھی 5 باتوں کی تاکید فرمائی. یہ لوگوں کی آسانی کے لیے تھا تاکہ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ 2 3 4 باتیں یاد کرتے اپنے ساتھ لے جائیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باقی لوگوں کی تردید کر رہے ہیں، باقی باتوں کی تردید کر رہے ہیں. ایک موقع پہ ایک قسم کی باتیں بتائی، دوسرے موقع پر دوسرے قسم کی باتیں بتائی. ان 5 باتوں میں سب سے جو پہلی بات ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس. محارم حرام کی جمع ہے. حرام کا معنی ہے ممنوع، بند کی ہوئی چیزیں، بند کی ہوئی. اس کے مقابلے میں حلال ہے، کھلی ہوئی چیزیں. محارم سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان الفاظ میں اتقی کا لفظ اس تقوی کے لفظ کو بھی لیے ہوئے ہیں. تو تقوی اور عبادت، ان دونوں کا مفہوم اس میں جمع ہو گیا. تقوی کے مفہوم میں حرام سے بچنا اور فرائض کی ادائیگی، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. اور عبادت کے مفہوم میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. بندگی اس کو نہیں کہتے کہ جس چیز کا اس کو بندہ کو حکم دیا جاتا ہے وہ تو وہ کر لیتا ہے، لیکن جس چیز سے اسے منع کیا جاتا ہے وہ نہیں کرتا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ غلامی اور بندگی کے مفہوم میں یہ پہلی بات ذرا زیادہ نمایاں ہے. مثلا بندگی، غلامی کا لفظ جب ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فلان آدمی تو فلان کا بندہ بنا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بھی کہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو بندگی کے مفہوم میں فرائض کی ادائیگی کا مفہوم ذرا واضح ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی بجائے اس دوسرے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ یہ مفہوم تو تمہارے ذہن کے اندر ہے کہ بندگی کا معنی یہ ہے کہ تم جو تمہیں کہا جاتا ہے اسے کرو، لیکن یہ مفہوم بھی اس میں شامل ہے کہ جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ نہ کرو تو اسے نہ بھی کرو. اتق المحارم، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دین ان دونوں مجموعوں کا نام ہے. آپ کو علم ہے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ اور جو قصہ بیان کیا گیا ہے، وہیں پہ 2 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور دونوں کو ملا کر ہمیں دین کی سمجھ آ جاتی ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، ابلیس کو بھی کہا جاتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین، میں کیچڑ سے یا گارے سے یا مٹی سے ایک بشر اور ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو برابر کر لوں، درست کر لوں، بنا دوں اور پھر اس میں سے اپنی تخلیق کردہ روح پھونک دوں، فوراً تم اس کے سامنے سجدہ کرو. تو یہ ہے حکم، امر. اس امر کی مخالفت ابلیس نے کی تو امر یہ عبادت کی ایک قسم ہوئی. اور آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے
جو حکم شرعی ملا وہ نہیں کی صورت میں تھا. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت پھٹکنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کو چھونا نہیں، اس کو کھانا نہیں، اس کے قریب مت جاؤ. فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے بن جاؤ. تو اب یہ دونوں احکام ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ابلیس و آدم کو بھی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ عبادت کا حکم بطریق امر ہے. تو امر کی تعمیل عبادت ہے، اور اس عبادت سے جب ابلیس نے انکار کیا تو حرام دہ دربار بن گیا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جو پہلا حکم ملا وہ نہیں کا تھا، اور ان دونوں کو سمجھا کر پھر آدم علیہ السلام کو نیچے زمین پر بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ جو اوامر ہے ان پہ عمل کیا جائے، اور جو نواہی ہے ان سے اجتناب کیا جائے. یہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری بات کو ذرا زیادہ واضح کر رہے ہیں کہ شاید لوگوں کے ذہن میں بندگی کے مفہوم میں یہ بات تو واضح ہو کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کیا جائے، لیکن شاید اس دوسری بات کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو کہ جو جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے منع بھی. آج بھی اس طرح کی بات ہے. کئی لوگوں سے ہم سنتے ہیں کوئی ایک معاملے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، کوئی دوسرے معاملے میں حد سے تجاوز کرتا ہے. کسی کے ذہن میں اوامر کی اہمیت زیادہ ہے، نواہی کی اہمیت نہیں. کسی کے ذہن میں نواہی کی اہمیت زیادہ ہے، اوامر کی اہمیت نہیں. حالانکہ بات دونوں اہم اور دونوں تقوی اور عبادت کے مفہوم کے اندر شامل ہیں. اتق المحارم تکن عبد الناس. نفس عبادت گزاری تو امر کی تعمیل میں ہے. آدمی کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مانتا ہے، لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ کر اور وہ نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عبادت کے پورے مفہوم کو ادا کرنے والا ہے، عبادت کے پورے معنی پہ عمل کرنے والا ہے. یہاں پہ نہیں کی اہمیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن اعبد الناس. سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، سب سے بہتر بندہ بننا چاہتے ہو تو محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے اور اس کی طرف بھی اتنی ہی توجہ کی ضرورت ہے جتنی اس پہلے بات کی طرف. وہ یہ کہ جن چیزوں سے بچا جاتا ہے ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثال کے طور پر سنجیدگی کے خلاف ہیں، یا زیادہ سے زیادہ نامناسب چیزیں ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس معاشرے کے لحاظ سے وہ اچھی نہیں لگتی، وہ تقوی کے خلاف لگتی ہیں. تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے زیادہ پرہیز کرتا ہے، چاہے وہ محرمات کے قبیل میں سے نہ ہو. یار ان چیز پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ذرا مکروہ چیزیں ہیں، اس معاشرے میں ان چیزوں کو اچھا نہیں دیکھا جاتا. یہ چیزیں اس اصل مفہوم کے بعد آتی ہے ان کا مرتبہ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مطلقاً حرام کی. وہ محرمات جو قطعی محرمات ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ اور ہر شخص کے لیے حرام قرار دیا ہے، ان کا مقام اور ان سے بچنے کی اہمیت ان چیزوں سے زیادہ ہے جو ان چیزوں کے بعد آتی ہیں. ٹھیک ہے، جو سنجیدگی کے خلاف ہے چیزیں وہ بھی ان سے بھی بچنا چاہیے، لیکن زیادہ اہمیت ان چیزوں سے بچنے کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اب لوگوں کی عادت دیکھ کے لوگوں کی کمزوریاں، ہم اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر غیبت ہے یا چغلی ہے یا کسی کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا ہے
کسی کے سامنے اس کی بے احترامی، اس کی بے عزتی کرنا، ان چیزوں کو چونکہ معاشرے میں برا نہیں کہا جاتا، زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں یار زورور سڑیر ہے، وہ تو بھائی ٹھیک ہے بڑا آدمی ہے کرتا۔ اب اگر اس شخص کو کہا جائے کہ تم کوئی ایسی معمولی چیز جو معاشرے میں بری لگتی ہے تو وہ اس پہ عمل کرنے سے رکتا ہے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر حرام قرار دی ہے، چونکہ معاشرہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھتا، تو اس سے لوگ اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ تو یہاں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ نہیں، اصل اہمیت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں اس بات کی ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے اس سے بچا جائے، بعد کی چیزوں کی اہمیت دوسری ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اس امت کے بہت بڑے مجدد اور مجتہد تھے، انہوں نے فرمایا، جامع العلوم والحکم میں حافظ ابن رجب حنبلی کی روایت سے میں اس بات کو یہاں پہ نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں لیست التقوی قیام اللیل و صیام النہار، تقوی کے لیے رات کو اٹھنا اور دنوں کو نفلی روزے رکھنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، بنیادی شرط میں اور تقوی کے اصل معیار میں یہ چیزیں شامل نہیں ہے کہ صرف انہی کی یعنی نوافل کی طرف توجہ دی جائے، بنیادی بات ہی۔ ہمارے ہاں تقوی کے بارے میں جو پہلا تصور ذہن میں آتا ہے وہ یا تو لباس کے بارے میں آتا ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحبات کی پابندی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، جی بڑا متقی انسان ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا متقی ہوگا تو اس کا لباس ایسا ہوگا، اس کی پگڑی ایسی ہوگی، اس کے ہاتھ میں اس طرح کی لاٹھی ہوگی، اس کا جوتا ایسا ہوگا، ہاں وہ ایسے آرام سے باتیں کرتا ہوگا، وہ اس آرام، تو اس طرح کے خاص قسم کے اٹھنے بیٹھنے کام چانٹ رکھ رکھاؤ کا ایک تصور ہمارے ذہن میں پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے کہ تقوی کا مطلب یہی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس تصور کے خلاف وہ کہتے ہیں لیست التقوی قیام اللیل و صیام النہار، ہاں یہ قیام اللیل صیام النہار بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ کر ہیں جو ہم لباس میں اور بالوں کے کام چانٹ وغیرہ میں اور یا جوتے کے اور یا دوسری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان چیزوں سے بڑھ کر چیزیں ہیں۔ ولیکن التقوی اداء ما افترض اللہ، تقوی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے ان کو ادا کیا جائے، وترک ما حرم اللہ، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کو چھوڑا جائے۔ ہاں فإن كان مع ذلك عمل، یہ چیزیں عمل میں لا کر اس کے بعد اگر کوئی نیکی آدمی کمانا چاہے اور نوافل پر عمل کرنا چاہے فهو خیر الی خیر، تو وہ ایک ایسی بھلائی ہے جو دوسری بھلائی سے جا کر ملتی ہے۔ یہ جب بھلائی بنتی ہے، یہ چیزیں یہ نوافل جب بھلائی بنتی ہیں تو تب بنتی ہے جب پہلے سے وہ اصل بھلائی موجود ہو۔ جس طرح آبادی کی تعمیر کے لیے پلر اور دیواریں اور چھت اور یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ضروری ہے، پھر رنگ اور روغن اور روشنی اور یہ ساری چیزیں مفید تب بنتی ہیں جب اس کے ساتھ جا کر ملے، جب پہلے یہ چیزیں ہوں۔ رنگ ظاہر ہے کہ رنگ آپ دیوار کو دیں گے، کھڑکی کو دیں گے، دروازے کو، جب کھڑکی دروازہ ہی نہ ہو اور آپ رنگوں کے پیچھے پڑیں گے اور رنگیں جمع کرتے رہیں گے قسم قسم کے رنگ جمع کرتے گے تو رنگ آپ کس کو دیں گے؟ کس سے جا مل کر وہ ایک پسندیدہ اور مرغوب اور بہترین اور ایسی پرکشش چیز تب بنے گی جب پہلے سے کوئی ایسی چیز ہو جو اس سے جا کر ملے۔ تو یہ مستحبات اگر نیکیاں بنتی ہیں تو تب بنتی ہیں کہ جہاں پہ فرائض کی پابندی ہو اور وہ جا کر فرائض سے ملے تو اس میں وہ خوبی پہ اور نکھار اور حسن اور اس میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک دوسری بات یہ محارم کی اہمیت کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے ان سے بچنا، اس بات سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ تقوی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے
استطاعت کی شرط رکھی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے وعدے کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فیما استطعتم، فیما استطعتم، ہاں یہ بھی ساتھ کہو کہ جتنا ہمارا بس، جتنا ہمارے بس میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے۔ تو ان چیزوں کو جن چیزوں کو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تھی، لوگ ظاہر ہے نا کہ وہ تو اخلاص میں تھے، تو اخلاص میں وہ اس طرح کے وعدے کرتے تھے کہ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے بس میں یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ شرط نہیں لگاتے تھے وہ اپنی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے شرط لگا، نہیں اس طرح کرو، فیما استطعتم، فیما استطعتم۔ قرآن نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارے بس میں۔ اب یہ اوامر میں تو یہ چیز ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، انفاق میں، کسی کے ساتھ حسن سلوک میں، جہاد میں، استطاعت کی بات تو ہے۔ اور استطاعت نہ ہو تو آدمی پر وہ چیزیں فرض بھی نہیں۔ وضو فرض ہے لیکن اگر استطاعت نہیں، آپ بیمار ہے تو وضو نہ کرے، تیمم کرو۔ نماز میں قیام فرض ہے لیکن آپ کی استطاعت نہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں۔ لیکن جو چیزیں حرام ہے ان حرام سے بچنے میں استطاعت کو شرط نہیں رکھا گیا ہے کہ جی میں تو میرا بس نہیں، میں نہیں رک سکتا تھا، جی یہ بہانہ۔ وہاں پہ تو یہ بات عذر مقبول ہے کہ ایک چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا تھا تو وہ حکم استطاعت کے ساتھ مشروط تھا، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ فلان جگہ پہ یہ کام تم نے کرنا ہے لیکن میں نہیں کر سکا، میری استطاعت نہیں تھی۔ آپ نے مظلوم کو ظالم سے بچانا ہے، میں نہیں بچا سکا۔ آپ نے مثال کے طور پر کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی مظلوم کو بچانا، کسی گرے ہوئے شخص کو اٹھانا، بھائی میں نہیں اٹھا سکا۔ لیکن یہ بات اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں کہ شراب سے تم نے منع کیا تھا، ظلم سے تم نے منع کیا تھا، شرک سے تم نے منع کیا تھا، جھوٹ سے تم نے منع کیا تھا، میں نہیں رک سکتا، میرے استطاعت میں یہ بات نہ تھی کہ میں رک سکتا۔ عوامر کے لیے تو یہ بہانہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے کہ میرے بس میں یہ چیز نہ تھی، میں نہ کر سکا۔ لیکن یہ بات کہ میرے بس میں یہ چیز نہ تھی کہ میں اس سے رک جاتا، یہ بہانہ نہیں۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو روکنا یہ آدمی کے اختیار میں ہے۔ کیسے آدمی کے اختیار کو اپنے آپ کو نہیں روک سکتا؟ خود اپنے آپ کو نہیں روک سکے تو کیا دوسرے کوئی آپ کو آ کے روکے گا؟ اس کا کیا میں اپنے ہاتھوں کو نہیں روک سکتا تھا، میں اپنے دل و دماغ کو نہیں روک سکتا، میں اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکتا تھا، میں اپنی زبان کو نہیں روک سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے نواہی میں یہ بات عذر نہیں، بہانہ نہیں کہ منع تو کیا تھا لیکن میں نہ منع ہو سکا، بس میری مجبوری تھی، میں منع نہیں ہو سکا، میں زنا سے منع نہیں ہو سکا، میں چوری سے منع نہیں ہو سکا، میں جھوٹ بولنے سے منع نہیں ہو سکا، میری استطاعت میں یہ چیز نہیں تھی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہے سب سے بڑی عبادت گزاری۔ اور مستحبات کی باتیں بعد میں آئیں گی۔ تکبر سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیا بہانہ ہے کہ میں تکبر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں ضمیر فروشی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ کیسے نہیں بچا سکتے؟ دوسری بات جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور دل سے اس بات پر راضی ہو جاؤ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے،
یہ قسمتیں مقرر کرنے کی بجائے میں یہ تقسیم کا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. قسمت کیا چیز ہے؟ تقسیم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے ایک منصوبے کے تحت بنائی ہے. اس منصوبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کا ایک کام دیا ہے, اس کو ایک مقام دیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے سمجھائے کہ تم سمجھ جاؤ میں نے اس وجہ سے یہ تقسیم اور یہ مقام اور مرتبہ فلان کو دیا ہے اور یہ فلان کو نہیں دیا ہے, یہ چیز میں نے ادھر رکھی ہے, وہ چیز میں نے ادھر رکھی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان, ہمارے ہاں جب قسمت کی اور تقدیر کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے پیسہ اتنا کیوں نہیں ملا, مجھے وہ فلان عہدہ کی. یہ سر ہماری تو اتنی معمولی سی, ہمارے ذہن کے تو دائرے بہت زیادہ محدود ہے نا, بالکل محدود ہے. یہ تقسیم جو ہمیں اس کے نتیجے میں جو کچھ ملا ہے, یہ اس پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں اور زمین کے اس پورے نظام کو قائم کرنے میں اور اس کو باقی رکھنے میں اور اس کو اپنی منزل تک لے جانے, اس منصوبے کا ایک حصہ ہے. وہ تو بہت بڑا منصوبہ ہے. وہ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کے علم میں آ جائے. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کے علم میں وہ پورا کا پورا آ جائے. تو کیسے ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ اچھا میرے حصے میں یہی بات کیسے آئی؟ وہ ایک مشہور لطیفہ ہے نا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا. تو ایک دفعہ وہ اپنے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے دروازے پر دستک دی تو خادم جا کے بولا کہ کوئی شخص آیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ہوں, ملنے آیا ہوں. تو سوچا تو کون ہے جو میرا سگا بھائی ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ سے پیدا سگا بھائی. میں کہا ذرا بلاؤ اسے, کوئی دلچسپ آدمی ہوگا. تو بلایا اس کو, ایک آدمی آیا سامنے بیٹھ کے, ہاں بھائی تم کون ہو؟ میں تمہارا بھائی, سگا بھائی. میں کہا کیسے میرے سگے بھائی ہو؟ اس نے کہا بس جس آدم اور ہوا کے بیٹے تم ہو اس کا بیٹا میں بھی ہوں. تو سمجھ گئے, اچھا ہاں جی بھائی کام کیا ہے بھائی جان, تم بڑے مدت بعد آئے ہو, کیا کام ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی دولت دی ہے, اس میں میرا حصہ دے دو. ہم دو بھائی ہیں تو آدھا میرا حصہ ہے, آدھا تم نے سارے پر قبضہ کیا ہے. اس نے جیب میں ڈال کر اس کو 1 روپیہ دے, 1 درہم دے دیا, 1 درہم. آگے سے وہ بولا اچھا اپنے باپ دادا سے پیدا سگے بھائی کو اتنی دولت میں 1 درہم. اس نے کہا جلدی جلدی جاؤ, میرے سگے بھائی اتنے ہیں کہ اگر ان کو شام کو پتہ چلے کہ معاویہ پیسے تقسیم کر رہے تو تمہاری 1 درہم بھی نہ رہے, 1 درہم بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہوگی, یہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. تو انسان میں صرف وہ پتہ نہیں وہ اس نے ذہن میں کیا بنایا ہوگا نا کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے دھوکہ دوں گا اور کیسے اس کو بتاؤں گا کہ دیکھو سگے بھائی کو تم اپنا حصہ نہیں دے رہے ہو. لیکن وہ بیچارہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا تھا. یعنی انسان یہ ہے نا کہ وہ صرف اپنے, یہ بات اگر کبھی موقع آ جائے تو میں اس کی ذرا تفصیلی وضاحت کر دوں کہ عقل کو حرام و حلال کی بنیاد کیوں نہیں بنایا گیا. اس لیے نہیں بنایا گیا کہ عقل اگر ایسی چیز ہوتی کہ جس پہ کبھی کبھی کوئی دوسری قوت اس پہ غالب نہ آتی تو پھر تو ٹھیک ہے, عقل تو بہت بڑی چیز ہے, معمولی چیز تو نہیں ہے نا, معمولی چیز تو نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے اندر کمزوری یہ ہے, اس کے اندر مشکل یہ ہے کہ یہ بیچاری عقل جو ہے یہ محبت سے بھی مغلوب ہو جاتی ہے, نفرت سے بھی مغلوب ہو جاتی ہے, دشمنی سے مغلوب ہو جاتی ہے, خواہش سے بھی مغلوب ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ وہم سے بھی مغلوب ہو جاتی ہے. وہم سے کوئی کسی چیز کی سرے سے وجود ہی نہ ہو اور یہ بیچاری اس سے مغلوب ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی یہ خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ کر لیتی ہے, کبھی کسی کی دشمنی میں, کبھی کسی کی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر راہ راست نہیں دیکھ سکتے.
تاریخ میں یہ بات نقل کی گئی. ویسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی تو میں دوبارہ اس بات کو ذکر کر لوں کہ یزید کو نامزد کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری عمر میں پچھتاوا ہوا تھا. اور تاریخ میں یہ بات نقل ہے, میں نے پڑھی ہے, اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ لولا ہوایا فی یزید لابصرت رشدی, اگر یزید کے ساتھ میری حد سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو شاید میں درست فیصلہ کر سکتا تھا. اگر یزید کے بارے میں میری زیادہ حد سے محبت نہ ہوتی لابصرت رشدی, تو میں ہدایت کو دیکھ لیتا, یعنی میں امت کے معاملے میں ایک درست نتیجے پر پہنچ سکتا تھا. خود انہوں نے کہا. عربی میں ایک مثالیں ہیں نا, جس طرح ہمارے ہاں مثالیں ہوتی ہیں, حبک الشیء یعمی و یسم, کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے. وہ نہ کسی سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. جب محبت حد سے زیادہ, تو اس کے پاس عقل تو ہوتی ہے, لیکن عقل پر محبت غالب آ جاتی ہے, تو محبت پر عقل کو نہیں چھوڑتی کہ وہ درست فیصلہ کر لے. یا کسی کی دشمنی اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ دشمنی کا تصور اس کو نہیں چھوڑتی کہ وہ درست فیصلہ کر لے. تقسیم کی بات, یہ تو خیر درمیان میں بات ہوئی, کبھی اس پر تفصیلی بات کر لیں گے, لیکن یہاں کا موضوع نہیں ہے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ, اللہ کی تقسیم پر قناعت کر, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا. راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس پہ راضی ہو, اس کو مان, اس کو تسلیم کر, اس کو مان لو. تقسیم کیا ہے, کیسی تقسیم ہے؟ تقسیم دو قسم کی ہے. ایک وہ تقسیم ہے جس کو اگر ہم تقسیمی تکوینی کا نام دے رہے. تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارا اختیار نہیں, ہمارے اختیار سے وہ چیز باہر ہے, تقسیم تکوینی. اور دوسری تقسیم ہے تقسیم تشریعی, جس میں ہمارا اختیار بھی ہو سکتا ہے. تقسیم تکوینی میں مثال کے طور پر میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, کیا اہلیتیں ہیں, اور آپ کے اندر کیا صلاحیتیں اور کیا اہلیتیں ہیں, یہ تقسیم ہے. کسی کے اندر ایک صلاحیت کی فراوانی ہے اور دوسرے کی کمی ہے, کسی کے اندر دوسری صلاحیت کی فراوانی ہے اور دوسری صلاحیت کی کمی ہے. یہ صلاحیتیں بھی ایک تقسیم کے ساتھ, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کس کو کیا چیز کتنی دی جائے. اس کو عقل, اس کو صحت, اس کو سمجھ کی قوت, اس کو زبان کی گویائی کی قوت, اس کو فصاحت اور بلاغت, اس کو ہمت اور عظمت, عالی ظرفی, چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, انسان اپنی تربیت کر کے, علم کے نتیجے میں, صبر کے نتیجے میں, کسی سے سیکھنے کے نتیجے میں, مسائل برداشت کر کے, زندگی سے کچھ سیکھ کر اس میں جلا تو پیدا کر سکتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اصل میں ودیعت کی ہوتی ہے. آدمی کی تعلیم اور تربیت اس میں ایک جلا پیدا کرتی ہے. جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں انسان کے اندر, وہ اس میں پیدا نہیں ہوتی, بلکہ جو چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے, تعلیم اور تربیت اور سیکھنے کے نتیجے میں اس میں ایک جلا پیدا ہوتی ہے, اس میں ایک حسن, وہ پالش ہو جاتی ہے, نکھر کے آ جاتی ہے. مثال کے طور پر جنس ہے, کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے. جو مرد ہے حقیقی معنی میں, ایک تو وہ ہے جو ہم مرد اور عورت دونوں ہو, تو وہ تو شاید دونوں آگے بن سکتا ہو نا, لیکن جو حقیقی مرد ہو وہ عورت نہیں بن سکتی, جو حقیقی عورت ہو وہ مرد نہیں بن سکتی. یا کس علاقے میں پیدا ہوا, کس خاندان میں پیدا ہوا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تقسیم پر راضی اگر تم نہ بھی ہو, تم کیا کر سکو گے سوائے اس کے کہ اس کے خلاف چلو گے تو فطرت کے خلاف چلو گے, اپنا وقت برباد کرو گے, اپنا پیسہ ضائع کرو گے. بلکہ وقت برباد کرنا اور پیسے ضائع کرنے سے آگے خود کو تماشا بناؤ گے. یہ لوگ خود کو تماشا, یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ جو فیشن کے نام پر اپنے بالوں کا اور اپنے جسم کا اور اپنے چہرے کا کیا بگاڑتے ہیں, اس کو
کہ حقیقت میں اس اپنے آپ کو جنگلی بنا کر لوگوں کے لیے تماشا بناتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ فطرت کے خلاف جانے والے، فطرت کے خلاف جانے والے نہ صرف یہ کہ اپنا وقت اور اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اپنے وسائل ضائع کرتے ہیں، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات کی بجائے ایک تماشا بناتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ انسانیت کے اس اعلیٰ مقام سے خود اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ اسی طرح فطری چیزوں کے فطری تقسیم کے خلاف جا کر، اور یہ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو اس راستے پر لگاتا ہے کہ چلو اس راستے پر، تاکہ تم تماشا بن جاؤ، مذاق بن جاؤ، تم انسانیت کے اس اونچے مقام سے گر جاؤ جو میری مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے نا انسان کو، اسی وجہ سے تو اس کو کہا سجدہ کرو، سجدہ نہ کیا تو راندے دربار بن گیا، تو اب اس کو غصہ تو ہے، تو اب انسان کو وہ اس راستے پہ گامزن کرتا ہے، اس راستے کو اس کے لیے خوشنما بناتا ہے کہ جس سے انسان انسانیت سے گر جائے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت میں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں تغییر کر کے وہ شیطان کے لیے ایک تجربہ گاہ بن جاتا ہے، تجربہ گاہ بناتا ہے اپنے آپ کو، اور دنیا کے لیے اور باقی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو ایک تماشا بناتا ہے شیطان کے راستے۔ شیطان نے یہ راستہ اس کے لیے، تو شیطان اس کو سمجھاتا ہے کہ اس تقسیم میں کیا ہے، تم اس طرح بھی بن سکتے ہو، ادھر اس طرح بھی بن سکتے ہو، حالانکہ اس سے کچھ۔ اس لیے قرآن نے باب فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بس اس کی تمنا ہی نہ کرو، اس میں اپنا وقت ہی ضائع نہ کرو کہ کاش میں ایسا پیدا ہوتا اور ایسا پیدا ہوتا اور فلان ہوتا۔ مجھے ایک طالب علم نے ایک دفعہ کہا، کسی جگہ پہ اسٹوڈنٹ تھی، تو کہا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھوں کہ مجھے مرد کیوں نہیں پیدا کیا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو میں نے کہا میں بھی ایک سوال اگر پوچھوں تو مجھے سمجھاؤ، میں تمہیں سمجھاؤں۔ تو میں نے کہا میں اگر یہ دعا کروں اللہ تعالیٰ کے، سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیغمبر کیوں نہیں بنایا، 1,24,000 پیغمبر تھے تو ایک مجھے بھی بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ یا چلو پیغمبر نہ بنایا ہوتا تو صحابی تو بنایا ہوتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھتا، میری بڑی تمنا ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہو؟ کہتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بس وہ تو۔ میں نے کہا یہی بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سوالات تو پھر مزید اٹھیں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی میری امت کے وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے کہ ان میں سے میں بھی ہوں۔ نبی نے فرمایا تم ان میں ہو۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بس سبقت کبھا عکاشہ نمبر لے گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو بھی کہا جاتا کہ تم بھی ہو، تو پھر دوسرا کھڑا ہو جاتا، پھر تیسرا کھڑا ہو جاتا، تو یہ بات کہاں تک چلتی؟ پھر ہم کہتے کہ اچھا یہ سارے نیکیاں ان کے لیے ہے جو نبی نے فرمایا نہیں میری امت اس وقت تم تو نہیں ہو، وہ تو قیامت تک کے لوگ میری امت میں ہوں گے، یہ ساری خوبیاں تمہارے لیے نہیں۔ اور یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں تھا۔ کیسے رکتا؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، اللہ کی تقسیم، تو یہ تقسیم ایک تقسیم تکوینی تقسیم ہے، بس اس کو اللہ جانتا ہے کہ کیسے کیا جانا چاہیے تھا، اور اس نے ویسا کیا جو اللہ کے علم میں ضروری تھا یا جو اللہ کے علم میں مفید تھا۔ ہم سے پوچھنے کی کیا ہے، ہم تھے ہی نہیں، خود ہمیں پیدا کرنے کے لیے ہم سے مشورہ نہیں کیا، نہ مشورے کی ضرورت تھی، تو پھر کیا؟ ایک دوسری تقسیم وہ ہے جس کو تشریعی تقسیم کہتے ہیں۔ تشریعی تقسیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر میں دو مثالیں دوں، مثالیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ تشریعی تقسیم کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے اور یہ تمہارے لیے حلال، یہ فرائض ہیں، یہ محرمات ہیں۔ بکرے کا گوشت کھانا اور خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، یہ تقسیم ہے۔ ورزا، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے کہ دن میں بکرے کا گوشت کھاؤ، مرغے کا کھاؤ اور خنزیر کا مت کھاؤ، مردار کا مت کھاؤ۔ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھاؤ، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے اس کا مت کھاؤ۔ اب تم کہتے ہو میں تو اس پر راضی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ تم حدود کو توڑو گے، حدود کو توڑو گے، پھر تمہیں نہیں معلوم کہ اس حدود کو توڑنے سے، ان حدود کو توڑنے سے پھر کیا کیا خرابیاں۔ یہ تم کر سکتے ہو کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ،
لیکن یہ تم نہیں کر سکتے کیونکہ اس گوشت کے کھانے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خرابی پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہ خرابی پیدا نہ ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو وہ خرابی پیدا نہیں ہو. تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو تم زہر کھاؤ تو زہر ہے. اس کے بارے میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ تم علم کے باوجود زہر کھاؤ تو وہ اپنا اثر کرے گی اور تم علم کے بغیر زہر کھاؤ تو وہ اثر نہیں کریں گے. تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو زہر نے تو اپنا اثر کرنا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. اللہ نہ چاہے تو یہ تو الگ بات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری تقسیم کی ہے مرد اور عورت کی. اللہ تعالیٰ نے ورد بما قسم اللہ, مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ دائرہ کار دیا ہے, عورت کو ایک الگ دائرہ کار دیا ہے. میاں بیوی کے درمیان تقسیم ہے, میاں کو ایک الگ دائرہ کار دیا ہے تقسیم کار, اور عورت کو ایک الگ دائرہ کار دیا. ورد بما قسم اللہ, مرد کو چاہیے کہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کو نبھاؤں گا. عورت کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ مطمئن اور راضی ہو جائے کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کو نبھاؤں. اب اگر مرد عورت کی ذمہ داریاں اٹھانے کی کوشش کرے اور اپنی ذمہ داریاں چھوڑے, ایسی ذمہ داری کہ وہ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, ہمیں بتاتے ہیں لوگ یہ رجی اس میں کیا حرج ہے. اچھا ایک جگہ پہ میں تھا تو وہاں پہ بورڈ پر لکیریں کھینچی گئی. اچھا مرد اور تو مرد کے نیچے لکھا مثلا ڈرائیونگ. ہاں پوچھا اپنے پارٹیسپینٹ سے مرد ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ جی ہاں. عورت نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا ڈرائیونگ کر سکتی. پھر کھانا پکانا, یہ وہ, دھونا, پڑھنا, چلنا پھرنا, نوکری کرنا, ادھر جانا ادھر جانا, مجلسوں میں شرکت کرنا, تقریریں کرنا, کتابیں لکھنا, فلان کرنا, فوج میں بھرتی ہونا, پولیس میں بھرتی ہونا, جس میں ادھر کارخانے میں. کون سا کام ہے جو مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی؟ پھر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے جا کر پوچھا, میں بھی اس پارٹیسپینٹ میں شامل تھا, تو میں نے پوچھا ایک بات رہ گئی. میں کہا کیا بات رہ گئی؟ میں نے کہا بچے جننا. کہتے وہ تو فطری چیزیں ہیں. میں نے کہا نہیں, صرف جننے کی بات تو نہیں ہے. جنگلی جانور بچے کو جن کر پھر ٹھیک ہے, وہ بھی بچے کی خبرگیری کے لیے آتی ہے, وہ مادہ اور نر بھی. تو کیا بچے کو جن کر آپ اس کی خبرگیری نہیں کریں گے؟ تو جس طرح بچے جننا مرد کی فطری طور پر ذمہ داری نہیں لگائی ہے, عورت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو کیا اس کی تربیت, اس کی ابتدا میں خصمانہ اس کی تربیت, اس کی دیکھ بھال وہ مرد کی نسبت عورت زیادہ نہیں کر سکے گی کہ جنا بچہ اس نے ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے مرد بچے نہیں جن سکتا, عورت بچے جنتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پورے لسٹ جو تم نے بنایا کہ ہمیں دے دی, یہ سارا کام مرد بھی کرے عورت بھی کرے, اور مرد بچے نہیں جن سکتا, عورت بچے جنتی ہے. عورت بچے بھی جنے اور یہ سارے کام بھی کرے, یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ یہ اضافی بوجھ اس پر ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ تم عورت کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو یا عورت پر مرد سے زیادہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تو کہتے ہیں بات تو آپ نے کنٹروورشل بنائی اور یہ ہوا وہ ہوا. ظاہر ہے نا کہ وہ جو کچھ سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھانے میں تو پھر مسئلہ ہے جی. ورد بما قسم اللہ, تم اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ. جو لوگ اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں, یورپ کے لوگ, ان سے جا کر پوچھو نا کہ جو لوگ اس تقسیم پر راضی نہیں ہے اور جنہوں نے عورت کو مصنوعی مرد بنایا, تو اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ پھر ان کے مرد مصنوعی عورت بھی بن گئے. تو جہاں پہ مرد بھی مصنوعی ہو اور جہاں پہ عورت بھی مصنوعی ہو تو وہ پورا معاشرہ ہی مصنوعی ہوگا, غلط ہوگا نا وہ معاشرہ. جہاں پہ مرد حقیقی مرد ہو اور عورت حقیقی عورت ہو وہ معاشرہ حقیقی معاشرہ ہو. لیکن جہاں پہ مرد مصنوعی عورت بنے اور عورت مصنوعی مرد بنے تو وہ معاشرہ مصنوعی ہوگا. تو مصنوعی معاشرے کے مقابلے میں حقیقی معاشرہ جو لوگ قائم کرنا چاہیں وہ درست بات ہے, ان کی بات درست ہے. جو حقیقی چیز کو مصنوعی بناتے ہیں تو غلط کرتے ہیں.
ورض بما قسم اللہ، تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، اور اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حقوق اور فرائض کی جنگ ہوگی نا۔ ایک تو کہ میں تو اس پر راضی نہیں ہوں، تو پھر اور وہ چیز فطرت کے خلاف ہوگی، تو اس کے لیے پھر لوگ جنگ کریں گے، پھر لوگ حقوق کو چھینیں گے، حقوق کو لینے کی کوشش کریں گے، فرائض کی ادائیگی پر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فرائض کی ادائیگی آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کیا ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی پر کوئی نہیں جاتا، حقوق لینے پر ہر آدمی جو ہے نا کمر بستہ رہتا ہے، اور پھر یہ ہوگا بدامنی ہوگی، بے چینی ہوگی، فساد ہوگا، ظلم ہوگا، جھگڑے ہوں گے۔ لیکن حقوق میں اختلاف ہوگا نا کہ میرا حق ہے کہ تیرا ہے، میرا فریضہ ہے کہ تیرا ہے۔ جب فرائض میں جھگڑے ہوں گے، فرائض میں جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ نہیں میرا نہیں تیرا ہے، حقوق میں جھگڑا یہ ہے کہ نہیں تیرا نہیں میرا ہے، تو یہ جھگڑے تو پھر حل ہونے کے نہیں ہیں۔ ان تمام جھگڑوں کا حل اور انسان کو تماشا بنانے سے بچانے کا حل یہ ہے کہ ورض بما قسم اللہ، اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس پہ صرف زبانی طور پر نہیں، دل سے راضی ہو جاؤ، دل سے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا تکن اغنى الناس، سارے انسانوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خيرا۔